Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ. مزید تعاون کے منتظر. ادب سرائے. ادب سرائے. اداس نسلیں. قسط نمبر 7. روشن آغا کے چہرے پر جو مانوسیت تھی عذرا کی وجہ سے تھی. دونوں کے چہروں پر ایک سا وحشیانہ پن تھا جس نے ان کے ہونٹوں اور آنکھوں کو خفیف سی درندگی عطا کی تھی، اور جس سے نعیم روشن آغا کی طرف بھی اسی طرح کھنچ گیا تھا جیسے عذرا کی طرف. اس نے ایک پتلی سی ٹہنی توڑی اور ہوا میں ہلانے لگا. شام کی گہری نیلگون بارش سارے میں بھری ہوئی تھی اور پتوں پر سے قطرے ان کے سروں پر ٹپک رہے تھے. وہ ایک ساتھ اٹھے اور اسی طرح چلتے شاخ کے آخر تک چلے گئے. یہاں پتے گھنے تھے. کیوں ہنستے ہو؟ عذرا نے پوچھا. ہم بندروں کی طرح چل رہے ہیں، نعیم نے کہا. وہ پاؤں لٹکا کر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے. برگد کے درخت تلے سے غول کا غول بارش کا شور مچاتا ہوا برآمدے کی طرف بھاگا جا رہا تھا. وہاں روشنی تھی اور پرویز کے کمرے میں لڈیا پیانو کے سٹول پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی. بارش کا، پیانو کے اکا دکا سر کا اور باتوں کا شور دور تک آ رہا تھا. تم سر پیچھے پھینک کر کیوں ہنستی ہو؟ کیوں؟ یوں ہی. وہ رکا. اچھا لگتا ہے. دونوں خاموش بیٹھے رہے. پھر نعیم بولا. تمہارے ہونٹ ربڑ کی طرح پھیل جاتے ہیں. میرا جی کرتا ہے ہاتھ لگاؤں. وہ دم سادے بیٹھا انتظار کرتا رہا. پھر مصنوعی ہنسی ہنسا. تم بھی روشن پور میں رہتے ہو؟ تمہیں کیسے پتا؟ خالہ نے بتایا تھا. خالہ نے اور کیا بتایا؟ کچھ نہیں. روشن پور جاؤ گے؟ شاید. کب؟ پتہ نہیں. نعیم نے ہاتھ بڑھا کر اندھیرے میں اس کے ہونٹوں کو چھوا اور ان پر انگلی پھیرتا رہا. پھر اس کی ناک اور آنکھوں کو چھوا. پھر گالوں کو دبا کر محسوس کیا. پھر جبڑے اور تھوڑی پر سے پھسلتا ہوا اس کا ہاتھ عذرا کے گول مضبوط کندھے پر آ گرا اور وہیں پڑا رہا. گیلے جسموں اور ہرے پتوں کی بو ان کے ناک میں داخل ہو رہی تھی. برآمدے میں سے خالہ کی تیز آواز گونجی جو عذرا کو بلا رہی تھی. وہ خاموش بیٹھی رہی. بارش دفتن تیز ہو گئی. پھر وہ چونک کر اٹھی اور نعیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے نیچے کی طرف دھکیلنے لگی. یہیں بیٹھتے ہیں، نعیم نے بھاری آواز سے کہا. چلو. وہ خفت اور برہمی سے دانت پیس کر چیخی. وہ دونوں بڑے بڑے سیاہ چوپایوں کی طرح چلتے ہوئے نیچے اتر آئے. نعیم کو دیکھ کر خالہ کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی، لیکن اس نے نرمی سے کہا. پانی پڑ رہا ہے بی بی، آپ کیوں بھیگتی رہیں؟ پرویز کے کمرے میں ہڑبونگ مچی تھی. سب وہاں جمع تھے اور اپنے اپنے کھیلوں اور باتوں میں لگے تھے. صرف صاحبزادہ وحید الدین برآمدے میں کھڑے اپنے دلکش فاتحانہ انداز میں انگریز لڑکی سے باتیں کر رہے تھے. برآمدے میں جھکی ہوئی بیل پر سے پانی ٹپک رہا تھا. سویرا ہونے والا تھا اور ستارے تیزی سے جھلملا رہے تھے. نعیم نے مسحری کا پردہ اٹھایا اور باہر نکل آیا. منڈیر پر جھک کر نیچے تھوکا اور اکتاہٹ سے اندھیرے میں دیکھنے لگا. اس کی منہ میں صبح کی مخصوص بو اور پھیکا پن تھا. رات وہ بڑی دیر میں روشن محل سے لوٹا تھا. اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں ملی اور ساتھ والی مسحری میں اپنے چچا کو ہلتے ہوئے دیکھا. رات کس قدر گرم تھی اس نے سوچا، لیکن اب اس کا ذہن صاف اور تر و تازہ تھا اور وہ بڑی وضاحت اور کاہلی کے ساتھ سوچ سکتا تھا. کلکتہ، سینٹ سیویئر، دلی، روشن محل، عذرا، روشن آغا، اینی بیسنٹ، گوکھلے، عذرا، پرویز، عذرا، جمیلہ، عذرا، عذرا، عذرا. ہونٹ گرمی، مچھر، بارش، ہونٹ. وہ منڈیر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا حتیٰ کہ دن کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا. پھر ایاز بیگ نے آہستہ سے اس کے کندھے پر چھوا اور پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سیڑھیاں اتر گئے. ناشتہ ختم کر کے انہوں نے سگار سلگایا. نعیم چائے کی دوسری پیالی بنا رہا تھا. تم ایک ہفتے سے روشن محل جا رہے ہو. نعیم نے ان کے چوڑے سپاٹ چہرے کو دیکھا جہاں کوئی تاثر نہ تھا. ہاں، اس نے کہا. میں نہیں گیا. اچھا، کیوں؟ نعیم خاموش رہا. کیونکہ روشن پور میں ہمارا خاندان ذلیل ہو چکا ہے. کافی دیر کے بعد نعیم نے کہا. میں روشن آغا سے تو نہیں ملا.
مجھے علم ہے عذرا، جانتے ہو اس کی ماں بری عورت ہے، یہ کہتے ہوئے وہ زرد پڑ گئے۔ پھر بڑی کوشش سے انہوں نے اپنی آواز کو قابو میں کر کے کہا، اور اس کی بہن بھی، ان دونوں کے باپ کا کسی کو علم نہیں، لیکن ان کی ماں بڑی ہوشیار عورت تھی، اس نے انہیں بڑی اچھی تربیت دلائی اور اونچے گھرانوں میں بیاہا۔ وہ اٹھے اور کھڑکی میں جا کر کھڑے ہوئے، دھوپ ان کے زرد اور بے تاب چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہم باعزت لوگ تھے، اب کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا باپ میرا بڑا بھائی ہے۔ پھر کھڑکی میں سگار کو مسل کر وہ نعیم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ تمہیں اب پتہ چل جانا چاہیے، اب تم بچے نہیں ہو۔ گاؤں میں ہمارا واحد گھر ایسا تھا جو روشن پور کی جاگیر کا مظاہرہ نہیں تھا۔ ہمارا باپ جاگیردار کے گھر جا کر کرسی پر بیٹھتا تھا، ایسا ہم نے سنا ہے۔ وہ دلیر اور محنتی شخص تھا، لیکن تمہارا باپ، انہوں نے دونوں ہاتھ میز پر پھیلائے جو مضبوط اور زرد تھے، اور تمباکو سے رنگی ہوئی موٹی انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ بھی دلیر آدمی تھا، لیکن ضدی تھا، اس کو اسلحہ بنانے کا خواب تھا۔ وہ عجیب و غریب دماغ کا مالک تھا۔ یہ سچ ہے کہ اس کاریگری سے ولایت والے بھی بندوقوں کی نالیاں نہیں بناتے ہوں گے جیسی وہ بناتا تھا۔ وہ انہیں بچوں کی طرح سنبھال کر رکھتا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور وہ دن بھی جب پولیس آئی، سارے گاؤں کے لوگ گھروں میں چھپ گئے اور کواڑ بند کر لیے گئے۔ گلیاں سنسان ہو گئیں اور مویشی اکیلے اکیلے گلیوں اور کھیتوں میں پھرنے لگے۔ انہوں نے ہمارے گھر کی تلاشی لی اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ جب وہ اسے اکٹھا کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے نیاز بیگ ان کی منتیں کرنے لگا، لیکن ایک سپاہی نے اس کی داڑھی پکڑ کر منہ پر تماچے مارے اور وہ گھسیٹتے ہوئے اسے ساتھ لے گئے۔ ان کے ہاتھ اب مردہ پرندوں کی طرح میز پر رکھے تھے، اور وہ اپنی چکنی اور اداس آنکھیں آہستگی سے جھپک رہے تھے۔ چند دن بعد تمہارا باپ واپس آ گیا۔ اس کے گانوں کی ہڈیاں سیاہ ہو گئی تھیں اور داڑھی کے آدھے بال جھڑ چکے تھے، لیکن اس کا سودا اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس سے اس کی ہنرمندی کا فخر نہ لے سکے، کوئی بھی نہ لے سکا۔ روشن آغا نے دلی بلا کر اس سے کہا، نیاز بیگ، تم سارے گاؤں پر تباہی لاؤ گے۔ مگر نیاز بیگ بھوسے والے کمرے میں دروازہ بند کر کے اپنے کام میں مشغول رہا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا ہنر تھا۔ اس نے 10 گولیوں والی ایسی پستولیں بنائیں جو گاؤں میں کسی نے نہ دیکھی تھی۔ اب کی دفعہ پوری گارد آئی، انہوں نے سب کچھ قبضے میں کر لیا۔ بھوسے والے کمرے کو انہوں نے آگ لگا دی اور سارے کواڑ توڑ کر میدان میں ڈھیر لگا لیا۔ پھر اس پر انہوں نے تمہارے باپ کے اور اس کی بیویوں کے اور میرے تمام نئے خوبصورت کپڑے پھینکے اور آگ لگا دی۔ گھوڑے سارجنٹ نے پستول نکال کر آگ میں فائر کیا اور چیخ کر بولا، تمہاری ماؤں کے سر مونڈ کر اس میں جلاؤں گا اگلی دفعہ۔ پھر پستول لہراتا ہوا ہماری دکان پر گیا۔ گلیوں میں ہو کا عالم تھا۔ گاؤں کی سب سے بڑی دکان ہماری تھی، اور نیاز بیگ بڑا ماہرانہ کام کرنے والا تھا۔ اس نے کسانوں کی ضرورت کی تمام چیزوں کے علاوہ تاروں اور سلاخوں سے سمندری جہازوں کے ماڈل بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ سارجنٹ نے تالے میں گولی ماری اور دروازہ توڑ کر بازار میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر اس پر انہوں نے دکان کے سارے اوزار اور بیلوں کے نال اور ہل اور کنووں کی چکلیاں اور جہازوں کے ماڈل ڈھیر کیے، اور آگ میں لوہے کی چیزیں مکھن کی طرح پگھلنے لگی۔ اس نے آگ میں یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے اور جانوروں کی طرح چیخ مار کر بولا، ایک تمہاری بندوق کے واسطے ہے، اور یہ سارے گاؤں کے واسطے ہے، اور یہ تمہاری بیویوں اور بیٹیوں کے واسطے ہے جو بیوہ ہو جائیں گی اگر تم باز نہ آئے۔ نیاز بیگ، جس کے ہاتھ کڑیوں کی زنجیر اس کے گھوڑے کی زین سے بندھی تھی، کہتا رہا، میری بندوقوں سے ایک بھی گولی کبھی نہیں چلی، یہ میری نمائش کی چیزیں ہیں۔ لیکن اس نے وحشیوں کی طرح گھوڑے کی پسلیوں میں ایڑیاں مارنا شروع کی، اور میں نے گنے کے کھیت میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نیاز بیگ گھوڑے کے پیچھے بھاگتا بھاگتا، وہ وحشت، وہ خشک وزنی آواز نعیم کے دل پر پتھر کی طرح بیٹھتی جا رہی تھی۔ دوبارہ بولنے سے پہلے ایاز بیگ نے جھک کر فرش پر تھوکا۔ لاب سگار کے تمباکو کی وجہ سے سیاہی مائل تھا۔ 12 سال ہو گئے میں اس سے نہیں ملا۔ میں نے اپنی محنت سے اتنی ترقی کی، اگر سرکار کو آج بھی کوئی خبر کر دے کہ میں اس سے ملتا ہوں تو مجھ پر سارے دروازے بند ہو جائیں۔ اس نے خاندان کو تباہ کر دیا۔ تمہارے ماں باپ اب تم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ گاؤں آ چکا ہے، مگر تمہیں
جلد واپس آ جانا چاہیے۔ میں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، میں پڑھ سکتا ہی نہیں تھا، لیکن ہمارے خون میں ہنر ہے اور تمہیں میں نے تعلیم دلوائی ہے، تم دنیا میں ترقی کر سکتے ہو۔ وہ اٹھے، کونے میں جا کر تھوکا اور ٹھگنے بوڑھے جانور کی طرح دھیمی متوازن رفتار سے چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نعیم شام تک سوتا رہا۔ 3 دفعہ اس کی آنکھ کھلی، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے پھر سو گیا۔ ایاز بیگ نے کئی بار دروازے میں آ کر دیکھا اور خاموش پلٹ گئے۔ جب کمرے میں اندھیرا بڑھنے لگا تو وہ اندر داخل ہوئے، لیمپ جلایا اور نعیم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ باہر چلو گے؟ وہ آنکھیں بند کیے چارپائی پر بیٹھا رہا۔ پسینے سے تکیہ گیلا ہو گیا اور قمیض اس کی پشت پر چپکی ہوئی تھی۔ نہیں، اس نے بھاری آواز سے کہا۔ لیمپ کی بتی اونچی کر کے ایاز بیگ باہر نکل گئے۔ کمرے میں اس نے گیلی قمیض اتاری، چہرے اور گردن کا پسینہ پونچھا اور اسے دور کونے میں پھینک دیا۔ پھر وہ چارپائی پر بیٹھا بیٹھا اونگنے لگا۔ اس حالت میں اس نے بہت سے ملے جلے مختصر خواب دیکھے۔ جب اس کا سر نیند میں دیوار سے جا ٹکرایا تو وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر تک کمرے کے وسط میں باہیں لٹکائے کھڑا دیوار پر اپنے سائے کو دیکھتا رہا۔ پھر پتلون ٹانگوں پر چڑھائی، نئی قمیض پہنی اور بھاگتا ہوا باہر نکل آیا۔ شاید گرمی کی وجہ سے ہے، کھلی ہوا میں آ کر اس نے سوچا، لیکن غصہ سست رفتار بادل کی طرح اس کے دماغ پر منڈلا رہا تھا۔ دور سے اس نے عذرا کو دیکھا، وہ فوارے کے پاس کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے اس وقت ٹھٹک کر سوچا کہ وہ سلیپر پہنے پہنے چلا آیا ہے۔ سبزے پر آہستہ آہستہ چلتا وہ عذرا کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میں آج شام کو نہیں آ سکا، جمائی روکتے ہوئے وہ میز کے کونے پر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ سویا رہا۔ کیوں؟ گرمی کی وجہ سے۔ کیوں؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بجلی کی روشنی، سرسبز گھاس اور عذرا کی موجودگی سے اس کا مزاج کھل گیا۔ تم انتظار کرتی رہی؟ ہم سب انتظار۔ کون کون؟ پرویز، جمیلہ نے بھی کیا۔ جواب دینے کی بجائے عذرا نے ہاتھ بڑھا کر پانی کی پھوار کو محسوس کیا۔ تم نے نہیں کیا؟ اس نے پھر پوچھا۔ کیوں؟ وہ خفگی سے چلایا۔ وہ دونوں ہنس پڑے اور ندامت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہ دھیمی خطاوار ہنسی تھی جو ان کے لبوں پر تھی، جس نے دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی سے بے حد آگاہ کر رکھا تھا۔ تم نے آج منہ نہیں دھویا، فوارے پر دھو لو، عذرا نے کہا۔ نعیم نے پھوار میں ہاتھ گیلا کر کے چہرے پر پھیرا۔ بھیگی پلکوں کو تیز تیز جھپکتے ہوئے بچوں کی سی ہنسی اس کے سارے چہرے پر پھیل گئی۔ ایک لمحے کا چور جو آنکھوں میں ظاہر ہوا تھا غائب ہو گیا۔ ادب سرائے۔